السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں مطمئن ہوں گے۔ تو ناول کی اگلی ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 21، ناول بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم، دوسرا دور۔ محافظ۔ راجا کی اماں زور سے چلائیں، لڑکے تو آج میری بات کیوں نہیں سنتا؟ صبح کے 8 بج گئے ہیں، تجھے اسکول نہیں جانا آج؟ اب عادی نہیں آئے گا تجھے اپنے ساتھ لے جانے؟ چل جلدی کر۔ راجا نے ماں کی مسلسل چھٹی مرتبہ ڈانٹ سنی اور برا سا منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر ماں کے پاس باورچی خانے میں آ گیا۔ اماں آج میرا من نہیں ہے اسکول جانے کو۔ اس کی ماں نے جلدی سے راجا کا پراٹھا توے سے اتارا اور انڈے کی پلیٹ راجا کی جانب بڑھائی۔ جانتی ہوں تیرا من عادی کے بغیر کہیں نہیں لگے گا۔ کاش تو عادی سے ہی کچھ عقل ادھار لے لیتا۔ کیسا ہونہار بیٹا نکلا وہ اپنے اماں بابا کا۔ کتنے بڑے فوجی اسکول میں داخلہ ہو گیا اس کا۔ کل کو بڑا افسر بن کر آئے گا تو پورے محلے کی شان بڑھائے گا، اور تو اور تیرے باقی نکمے دوست بیٹھے رہنا یوں ہی۔ ارے تم لوگوں کو تو اب عادی تب اپنا چہرہ چپڑاسی بھی نہ رکھے۔ راجا کی ماں جانے کیا کیا بڑبڑاتی رہی۔ ناشتہ کرتے ہوئے راجا سوچنے لگا کہ کیا واقعی عادی بڑا افسر بننے کے بعد اپنے دوستوں سے منہ پھیر لے گا؟ پھر خود ہی اس نے اپنی سوچ کو زور سے سر جھٹک کر پرے کر دیا۔ نہیں، عادی ایسا کبھی نہیں کرے گا، بلکہ راجا کو تو پورا یقین تھا کہ عادی بڑا افسر بننے کے بعد اپنے سارے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ ہی اپنے بنگلے میں رکھ لے گا۔ اتنے میں باہر وجو آپی کے تانگے کی بھونپوں کی آواز گونجی۔ دفعتاً یہ آواز سن کر راجا کے ذہن میں زور سے ایک جھماکا ہوا۔ عادی نے جانے سے پہلے راجا کو سختی سے تاکید کی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ ہمیشہ وجو آپی کے کالج جانے اور واپس آنے کے وقت محلے کے پھاٹک پر یا بڑے میدان میں موجود رہے، تاکہ کوئی دوبارہ وجو آپی کو تنگ نہ کر سکے۔ راجا نے اپنی بھلکڑ طبیعت کو کوسا اور بستہ اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ اس کی ماں اسے آوازیں دیتی رہ گئیں کہ اپنا ناشتہ تو ختم کرتا جائے، لیکن اب راجا کو کسی اور بات کا ہوش ہی کہاں رہ گیا تھا۔ راجا تیزی سے دوڑتے ہوئے بڑے میدان تک پہنچا اور یہ دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بڑے میدان میں وجو آپی کے گھر کے باہر ان کا تانگا ابھی تک کھڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وجو آپی ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلی ہیں۔ راجا نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ آس پاس کوئی مشکوک شخص تو موجود نہیں، لیکن میدان سنسان تھا۔ اتنے میں طاہر بھائی دور سے اپنے گھر سے اپنے مخصوص انداز میں اپنا سفید کوٹ اور کانوں والا آلہ اپنے ہاتھ میں پکڑے نکلے اور ایک اچٹتی سی نگاہ وجو آپی کے تانگے پر ڈالتے ہوئے محلے کے پھاٹک کی جانب بڑھ گئے۔ پتہ نہیں کیوں راجا کو عادی کے جانے والے دن سے ہی اندر کہیں یہ یقین ضرور تھا کہ عادی کے یوں وجو آپی سے ملے بنا چلے جانے کی وجہ طاہر بھائی ہی ہیں۔ اتفاق سے طاہر بھائی کے پھاٹک تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی بس محلے کے گیٹ پر آ کھڑی ہوئی اور زور سے ہارن بجانے لگی۔ طاہر بھائی نے ایک لمحے کو پلٹ کر دیکھا اور پھر جلدی سے بس میں سوار ہو گئے۔ بس کے آگے بڑھتے ہی وجو آپی کے گھر سے فضلو بابا نکلے اور کھانستے وجو آپی کا بیگ وغیرہ تانگے پر رکھوانے لگے۔ اچانک اسی وقت کسی گلی کے نکڑ سے اکو گلے میں اپنا مخصوص رومال باندھے برآمد ہوا۔ شاید وہ فضلو بابا کے نکلنے کا ہی انتظار کر رہا تھا اور اس نے طاہر بھائی کو محلے سے نکلتے دیکھا ہی نہیں تھا، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کی راہ نہ روکتا۔ لیکن اس کی ساری توجہ اس وقت گھر سے سر جھکائے نکلتی وجو آپی کی جانب تھی۔ راجا کے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ یہ اکو تو جان ہی کو آ گیا تھا۔ راجا نے آس پاس کسی بڑی اینٹ یا پتھر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اکو نے آج وجو آپی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ بنا کچھ مزید سوچے اسی پتھر سے اکو کا سر پھوڑ دے گا۔ راجا نے اپنی پوزیشن سنبھالی۔ اکو نے وجو آپی کی جانب بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اتنے میں وجو آپی کے پیچھے ہی گھر سے غیاث چچا بھی برآمد ہوئے۔ وہ اپنے اسکوٹر پر تھے۔ راجا اور اکو دونوں ہی کو بیک وقت
جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ وجو آپی تانگے پر بیٹھ گئیں۔ غیاث چچا تانگے کے پیچھے پیچھے گیٹ تک اپنے اسکوٹر پر چل دیے۔ پھر تانگا ایک جانب اور غیاث چچا دوسری جانب مڑ گئے۔ راجا نے ایک گہری سی سانس لے کر پتھر پھینک دیا۔ اکو جو دور کھڑا راجا کی اس تمام کارستانی سے بے خبر تھا، وہ بھی بیزاری سے واپس گلی میں مڑ گیا۔ راجا نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول کی جانب بھاگ گیا۔ یہ تو تھی ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔